بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد الدرس السابع عشر خطورۃ الغضب 17واں درس غضب کی خطرناکی کا بیان۔ غصہ اور غضب یہ انسان کی مجبوری اور اس کی پریشانی کا سبب ہے۔ یہ بری خصلت ہے، یہ بری عادت ہے۔ اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ڈرایا بھی ہے اور ہمیں بچنے کے لیے کہا ہے۔ یہ انسان کی کمزوری ہے جس کی وجہ سے پورا خاندان تباہ ہو جاتا ہے، شوہر بیوی میں طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، اولاد ضائع ہو جاتے ہیں اور ملک میں لڑائی اور جنگ چھڑ جاتی ہے بادشاہوں کے درمیان۔ یہ خون بہانے اور جنگ و جدال کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے غضب تمام برائیوں کا جڑ ہے اور تمام برائیوں کی وجہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، فواحش کے گناہوں سے بچتے ہیں، اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوصینی۔ پیارے حبیب نے فرمایا لا تغضب لا تغضب لا تغضب، غصہ نہ کرو، غضب نہ کرو، ناراض مت ہو جاؤ۔ میرے بھائی، اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں چھپا کر کے، مصیبت کی گھڑی میں، خوشیوں کے گھڑی میں، اور غصے کو دباتے ہیں، کنٹرول رکھتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نیکی کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ دوستوں اور بزرگوں اور دینی بھائیوں، ہمیں غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، کہ غصہ اور قوت اور طاقت سے کوئی بہادر نہیں ہے۔ بہادر تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھتا ہے۔ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ دلنی علی عمل یدخلنی الجنہ، مجھے ایسے عمل کے بارے میں بتائیے جو عمل ہمیں جنت میں داخل کر دے گا۔ پیارے حبیب نے فرمایا لا تغضب ولک الجنہ، تو غصہ نہ کر، تیرے لیے جنت ہے۔ وہ اسباب جو غصے کو کم کرتا ہے، نمبر 1 وہ آیات اور احادیث جو غصے نہ کرنے کی فضیلت میں وارد ہوئے ہیں، ان آیات اور احادیث کو ہمیں اپنے ذہن میں لانا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور ان سے کہنے لگا کہ آپ نہ تو ہمیں خیرات دیتے ہیں اور نہ انصاف کرتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصہ ہو گئے۔ ایک صحابی نے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ قول نہیں پڑھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، معافی کا معاملہ کیجیے، معافی کو پکڑیے اور بھلائی کا حکم دیجیے اور جاہلوں سے اعراض کیجیے، درگزر فرما دیجیے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے غصہ کرنے سے۔ میرے بھائی، سہل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں وہ اپنے والد سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من کظم غیظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من اي الحور شاء، کہ جو لوگ طاقت کے باوجود لوگوں کو معاف کرتے ہیں، غصے پر قابو رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کائنات کے سامنے قیامت کے دن اسے بلائے گا اور اسے اختیار دے گا، جس حور کو چاہے وہ اسے لے لے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا دوسری وجہ یہ ہے کہ جب غصہ انسان کو آئے تو وہ اللہ کی پناہ مانگے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور اللہ تعالیٰ کے پناہ میں آنے کی بات کرے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہی باتیں بتائیں کہ الا تسمع ما یقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی لست مجنون۔ اس شخص نے کہا، بات نہیں مانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم یہ دعا پڑھ لیا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو کھڑا ہو انسان بیٹھ جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا غضب احدکم وهو قائم فلیجلس، جب تم میں سے کوئی آدمی غصہ کرے وہ کھڑا ہو، وہ بیٹھ جائے۔ فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليستجع،
اگر غصہ اس کا چلا جائے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو لیٹ جائے۔ لہٰذا بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ غصہ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر غلط کام کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ پچھتاتے ہیں، اور یہ بات جو ہے وہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں میں سے نہیں تھی۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط بیدہ ولا امرأة ولا خادما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو غصے سے نہیں مارا، نہ کسی عورت کو نہ کسی نوکر کو، الا ان یجاہد فی اللہ فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ میں آپ نے تلواریں اٹھائیں، وہ اللہ کے حکم کی بنیاد پر، اور آپ نے اپنے مقصد کے لیے، اپنی انتقام کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا، مگر یہ کہ کسی نے اللہ کی حرمت کو پامال کیا۔ تو میرے بھائی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہمیں چلتے ہوئے چاہیے کہ ہم غصہ نہ کریں، یہ ہمارے لیے دنیا میں بھی بہتر ہے اور آخرت میں بہتر ہے، جس کے بارے میں قرآن کی کئی آیتیں اور حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی گئیں۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد۔